حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بھی ایک بڑے امتحان سے گزرے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی اس سرزمین پہ چھوڑنے کا حکم ہوا کہ ان کو یہاں لق و دق صحرا میں چھوڑ کر آپ آگے چلے جائیں فلسطین کی طرف۔ کافی عرصے کے بعد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خیر خبر لے لیں کیا ہوا بیوی کا، بچے کا۔ تو یہ تو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے حکم کے سامنے انہیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ دیکھا بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ والد کا ہاتھ واتھ بٹا سکتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو، قربان کرو اس کو، بیٹے کی قربانی کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک خواب کے ذریعے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، سعی کے مطلب ہے کہ چلنے پھرنے کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پہلے رائے لی، پوچھا، فرمائے کہ اے میرے لخت جگر، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب آپ کی کیا رائے ہے، آپ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ تو بیٹا بھی تو عظیم الشان تھا، پیغمبر تھا، تو ان کا جواب بھی ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حالانکہ وہ بچے ہیں ابھی، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اسے کر گزریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں جزا فضا نہیں کروں گا، روؤں گا، چلاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، بلکہ میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے اس حکم کی تنفیذ میں آپ کے شانہ بشانہ رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ کو کہا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، کہ اسماعیل کو ذرا تیار کریں، ان کو میں ذرا جنگل کی طرف لے جاتا ہوں، کسی سے ملاقات کرانی ہے۔ ماں نے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے، نہلا دھلا کے اچھی طرح صاف صوف کر کے باپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ دونوں پیغمبر جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہاں ہونے والے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انگلی پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں جنگل کی طرف۔ پیچھے سے شیطان آیا، کہا کہ اگر ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کر دی تو پھر تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ اس کو تکلیف ہوئی، حسد ہوا، ماں کے پاس گیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگی کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ملانا ولانا کچھ نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان کو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے، تو کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے،
وہ جا کے اس کو ذبح کرے، پھر گھر آ کے مجھے بھی ذبح کرے، ہمیں اس پر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں سے وہ نامراد ہو کر آیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان بھر رہا ہے، کہنے لگا اسماعیل تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ابو تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا ہم ذرا جنگل کی طرف جا رہے ہیں قربانی کے لیے۔ تو شیطان نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ قربانی کون سی ہے، کس چیز کی قربانی ہے؟ کہا یہ تمہیں ہی ذبح کرنے جا رہے ہیں، تم ہی قربان ہو رہے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی ایسے ہی جواب تھا، فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کیا اس پر تردد ہے، پھر تو ہم تیار ہیں قربان ہونے کے لیے۔ پھر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اے ابراہیم کیوں خواہ مخواہ میں ایک جان لے رہے ہو، معصوم جان کو تم قتل کر رہے ہو، وہ بھی ایک خواب کی بنیاد پر۔ اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا، ہیلے بہانے ڈھونڈنے والا ہوتا تو کہتا ہاں یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، خواب کی بات ہے نا، کوئی حقیقی امر تو نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بڑی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا۔ پھر شیطان نے کیا کیا کہ آگے جا کر منا میں جہاں جمرہ اولا ہے، پہلا شیطان یا چھوٹا شیطان جسے کہتے ہیں، وہاں جا کر وہ ایک دیو ہیکل شکل میں کھڑا ہو گیا، دیو کی طرف بڑے جسم کے ساتھ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، تمہیں ذبح کرنے نہیں دوں گا، آگے جانے نہیں دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ جا کے ابراہیم کے ہاتھ میں 7 کنکر دے دو اور کہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو یہ کنکر شیطان کی طرف ماریں۔ یہ جو رمی ہے، عید کے دنوں میں ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، یہ دراصل وہی سنت ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارے تھے 3 جگہوں پر۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اس کو جاری رہا، اس کو جاری و ساری فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکر مارے، وہ وہاں سے بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ آگے جا کے جمرہ وسطیٰ جو دوسرا شیطان ہے، درمیانی شیطان ہے، وہاں جا کے وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ یہاں سے آگے تو میں تمہیں جانا ہی نہیں دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح 7 کنکر مارے، وہاں سے بھی دفع ہو گیا۔ آگے جا کے جو جمرہ کبریٰ ہے، عقبہ ہے، جو بڑا پتھر ہے، بڑا شیطان، ادھر جا کے وہ کھڑا ہوا۔ اب اللہ کے حکم سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے، یعنی وہ کنکر، اس طرح وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے آگے قربان گاہ کی طرف۔ قربان گاہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اب یہاں پر آ کر وہ منظر جو ظاہر ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، وہ کیا منظر ہوگا جب باپ بیٹے کو لخت جگر کو لٹا رہا ہے، گلے پر چھری پھیر رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس سارے منظر کو بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرمایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ میرے چہرے کو زمین کی طرف کریں،
ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ اوپر کی طرف ہو اور عین ذبح کے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے تو شفقت پدری میں آپ کا ہاتھ پھسل نہ جائے، اس لیے آپ میرا چہرہ نیچے کریں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وہ تلہ الجبین، پیشانی کے بل آپ کو نیچے گرایا، نیچے لٹایا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور چھری پھیرنے کے بعد جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام بھی جانب میں کھڑے ہیں، سائڈ میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا جنت سے بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا ہے۔ اور دراصل یہ وہ مینڈا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حابیل و قابیل، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے دربار میں، وہ لمبی تفصیل ہے کہ حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا ساتھ میں ایک بیٹی، پھر ایک بیٹا ساتھ میں ایک بیٹی عطا فرماتے تھے۔ تو جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تھی تو یہ لڑکی دوسرے لڑکے کے ساتھ نکاح کرتی تھی اور وہ لڑکا اس پہلی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے تھے، یعنی جو ساتھ پیدا ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے، بلکہ جو پہلے پیدا ہوا ایک لڑکا یعنی جو 2 پیدا ہوئے ان میں سے ایک دوسرے بعد میں جو پیدا ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور وہ لڑکا پہلی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کی ترتیب تھی۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب قابیل نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ حابیل نے شادی کرنا تھا، لیکن چونکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی تو حابیل چاہتا تھا نہیں میں اسی سے نکاح کروں گا، اسی سے میری شادی ہو جائے، جو کہ غلط تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا، سب نے سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ تو اسی قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو قابیل کی قربانی جو کہ ایک مینڈے کی انہوں نے قربانی پیش کی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی۔ تو قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی، کیونکہ یہ یاد رکھیں ان میں عموماً تھوڑا اشتباہ ہوتا ہے، حابیل قابیل۔ تو قابیل جو ہے وہ قاتل ہے، اس نے حابیل کا قتل کیا ہے، اور حابیل جو ہے وہ مظلوم ہے۔ تو قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد فرمایا اور حابیل کی قربانی قبول فرمایا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مینڈا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا وہ حابیل والی قربانی اور وہ مینڈا تھا۔ تو بہرحال جب ان دونوں حضرات نے یہ قربانی پیش کی اور قربانی قبول ہوئی تو اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، فرمایا کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین۔ اب یہ جو قربانی ہے بعد والوں کے لیے بھی ہم نے اس کو جاری رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سنت کو جاری کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اگر اللہ ہم سے اولاد کا مطالبہ کرتا ہے کہ اولاد کی قربانی کرو تو ہمارا کیا حال ہو۔ اب تو لوگ جانور کی قربانی کے لیے بھی 100 قسم کے آزار پیش کرتے ہیں کہ یار یہ ہوا اور وہ ہوا، حالانکہ اتنی بڑی فضیلت والی چیزیں ہمارے گناہ معاف کراتی ہے، ہمارے درجے بلند کراتی ہے، بڑے فضائل ہیں قربانی کے۔